کیا بات ہے حارث، کچھ پریشان لگ رہے ہو تم؟ نو سر، وہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے۔ تو پوچھو نا، کیا پتہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ سر وہ میں سوچ رہا تھا کہ ڈیم کسے کہتے ہیں؟ بس اتنی سی بات میں بتا دیتا ہوں۔ ڈیم میں ملک کا پانی جمع کرتے ہیں تاکہ وہ ضرورت آنے پر استعمال کر سکیں۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ نہیں سر، وہ کل میں نے اشتہار میں دیکھا تھا نا کہ پاکستان میں دیامر بھاشا ڈیم بن رہا ہے، تو اس لیے میں نے پوچھا کہ ڈیم کسے کہتے ہیں۔ حارث، تمہیں دیامر بھاشا ڈیم کے بارے میں نہیں پتا؟ سوری سر، مجھے نہیں پتا۔ اوہو، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ میں تمہیں بتا بھی دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ ٹی وی پہ سلائیڈ شو بھی دکھاتا ہوں تاکہ تمہیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ اوکے سر۔ جنوری 2006 میں پرویز مشرف کی حکومت نے اعلان کیا کہ 2016 تک ملک میں 5 بڑے ڈیم بنائے جائیں گے۔ مشرف حکومت نے جن 5 ڈیموں کا اعلان کیا تھا اس میں بھاشا ڈیم بھی شامل تھا۔ اعلان کے بعد فیصلہ ہوا کہ سب سے پہلے بھاشا ڈیم بنایا جائے گا۔ ڈیم کے تفصیلی نقشے تیار کیے جانے لگے۔ 30 دیہات ڈیم کی زد میں آ رہے تھے اور 22,000 لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑ رہی تھی، لیکن پاکستان کی خاطر ان سب لوگوں نے نقل مکانی کا اعلان کر دیا۔ پرویز مشرف کی صدارت میں 18 فروری 2008 کو ملک میں عام انتخابات کرائے گئے، جس میں پیپلز پارٹی پہلے، نون لیگ دوسرے اور مشرف کاف لیگ تیسرے نمبر پر چلی گئی۔ 25 مارچ 2008 کو جب یوسف رضا گیلانی نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت بھاشا ڈیم کے تفصیلی نقشے بن چکے تھے۔ نومبر 2008 کو یوسف رضا گیلانی نے منظوری لینے کے بعد 18 اکتوبر 2011 کو بھاشا ڈیم کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اس منصوبے کی تعمیر کے لیے تقریباً 1200 ارب کی ضرورت تھی۔ ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک کو قرضے کی درخواست دی گئی، جسے منظور کر ان بینکوں نے قرضہ دینے کی حامی بھر لی۔ جیسے ہی منصوبہ شروع ہوا، بھارت نے حسب معمول سازشیں شروع کر دیں۔ بھاشا ڈیم گلگت بلتستان میں بنایا جا رہا تھا کہ بھارت نے ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک کو درخواستیں دینا شروع کر دیں کہ اس منصوبے کے لیے رقم فراہم نہ کی جائے، کیونکہ یہ منصوبہ ایک ایسی جگہ بنایا جا رہا ہے جو کشمیر کا حصہ ہے اور یہ علاقہ متنازع ہے۔ بھاشا ڈیم کو رکوانے کے لیے بھارتی کوششیں اس وقت رنگ لے آئیں جب اگست 2012 میں ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے بھاشا ڈیم کے لیے دی جانے والی رقم روک لی۔ بینکوں نے کہا کہ اگر بھارت لکھ کر دے کہ اسے اس منصوبے سے کوئی اعتراض نہیں تو ہم رقم جاری کر دیں گے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب سپریم کورٹ نے یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیج دیا تھا اور راجہ پرویز اشرف بطور وزیر اعظم حلف لے چکے تھے۔ راجہ پرویز اشرف کی حکومت ڈیم کے لیے رقم جمع نہ کر سکی، حتیٰ کہ 24 مارچ 2013 کو 5 سال مکمل ہونے پر پیپلز پارٹی کا دور اقتدار ختم ہو گیا۔ 16 مئی 2013 کو الیکشن ہوئے جس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون جیت گئی۔ 20 اگست 2013 کو وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے رقم کے لیے ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک کو راضی کر لیا ہے اور اس بار بینک بھارت کی پرواہ کیے بغیر رقم جاری کر دیں گے۔ 27 اگست 2013 کو اسحاق ڈار نے اعلان کیا کہ بھاشا ڈیم پر جلد کام شروع کر دیا جائے گا اور یہ منصوبہ 10 سے 12 سال میں مکمل ہو جائے گا۔ اعلان کے باوجود بینک نے قرضہ دینے سے انکار کر دیا۔ اب پاکستان میں سی پیک کا دور آیا۔ 20 جون 2017 کو خبر آئی کہ چائنا نے ڈیم بنانے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نواز شریف کو نااہل قرار دے کر ہٹا دیا گیا اور شاہد خاقان عباسی نے ان کی جگہ لے لی۔ پاکستان نے چین کی نیک خواہشات کا خیر مقدم کیا اور مذاکرات شروع ہو گئے۔ مذاکرات میں پتہ چلا کہ چین تو کچھ اور ہی چاہتا ہے، لہٰذا یہ دوستی بھی کام نہ آ سکی۔ چین نے کہا کہ ہم ڈیم تو بنا دیں گے مگر اس کے بعد یہ ڈیم ہمارا مطلب چین کا ہوگا
اور دوسری شرط یہ کہ تربیلا یا منگلا ڈیم میں سے کسی ایک کو ہمارے حوالے کرنا ہوگا تاکہ کل کو بھارت کوئی سازش کر دے تو ہمارا پیسہ نہ ڈوبے۔ حکومت پاکستان کو یہ شرط کسی بھی قیمت منظور نہ تھی، اس لیے بھاشا ڈیم نومبر 2017 کو سی پیک سے نکل کر ایک بار پھر حکومت کی طرف دیکھنے لگا۔ بھاشا ڈیم کی کہانی سن 2008 میں شروع ہوئی، لیکن 9 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ تکمیل کو نہ پہنچا۔ بالآخر شاہد خاقان عباسی کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہ ڈیم اپنی جیب سے بنایا جائے گا۔ ماہرین سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کم سے کم پیسے اور وقت میں یہ ڈیم کیسے بنا سکتے ہیں۔ ماہرین نے بتایا کہ اس ڈیم کے لیے مزید 1370 ارب روپے درکار ہیں۔ ظاہر ہے یہ رقم بہت بڑی تھی، اس لیے ماہرین نے دوسری تجویز دیتے ہوئے بھاشا ڈیم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ نمبر 1، بند باندھ کر پانی جمع کرنے کا منصوبہ، اور نمبر 2، بند کے اوپر بجلی کی ٹربائنیں لگانے کا منصوبہ۔ پہلے منصوبے کے لیے 625 ارب اور دوسرے کے لیے 744 ارب کا حساب لگایا گیا۔ 20 مارچ 2018 کو خبر آئی کہ حکومت نے پہلے حصے کی منظوری دے دی ہے۔ کل 625 ارب روپے میں سے 472 ارب روپے وفاقی حکومت اور وابدہ پورے کرے گی، جبکہ باقی 153 ارب روپے بیرونی قرضوں سے پورے کیے جائیں گے۔ اس منصوبے کو مکمل کرنے کا وقت 5 سال رکھا گیا۔ حکومت نے کہا کہ دوسرے حصے پر بعد میں کام ہو سکتا ہے۔ یہ فیصلہ شاہد خاقان عباسی نے اپنی حکومت ختم ہونے سے محض 2 ماہ پہلے کیا۔ ظاہر ہے فیصلہ کرنا آسان ہے جبکہ پیسے جمع کرنا مشکل۔ 18 اگست 2018 کو عمران خان کی حکومت آئی اور عمران خان نے آتے ہی ڈیم فنڈز کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ پاکستانی عوام عمران خان پر یقین کرتی تھی، اس لیے اس نے دل کھول کر پیسے جمع کروائے، اور اب 11 مئی 2020 کو عمران خان نے ڈیم کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ ڈیم پر کام بہت تیزی سے جاری ہے اور اب انشاءاللہ 5-6 سالوں میں پاکستان کے پاس بھاشا ڈیم ضرور ہوگا۔ ہاں بھائی حارث، سمجھ میں آیا کہ دیامر بھاشا ڈیم کیا ہے؟ یس سر، لیکن یہ تو تھی نا ہسٹری، کچھ ٹیکنیکل فیکٹس بتائیں نا اس کے بارے میں۔ آئی ایم شیور، کیوں نہیں، چلو میں آپ کو کچھ ٹیکنیکل فیکٹس بھی بتا دیتا ہوں۔ تو چلیے دوبارہ چلتے ہیں پروجیکٹر کی طرف۔ بھاشا ڈیم کی ہائٹ 272 میٹر یعنی کہ 892 فٹ ہے۔ بھاشا ڈیم کی ٹوٹل کیپیسٹی 81,07,132 ایکڑ فٹ ہے اور اس کی ٹوٹل کیپیسٹی 64,04,634 ایکڑ فٹ ہے۔ اس ڈیم کی ایک ٹربائن 12/375 میگا واٹ کی ہے۔ اور آخری فیکٹ، اس ڈیم کی انسٹالڈ کیپیسٹی 4,800 میگا واٹ ہے۔ تو حارث، کیسی لگی آج کی کلاس؟ سر بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو۔ چلو بھائی، پیریڈ ختم ہو گیا، میں چلتا ہوں۔ امید ہے آج کی کلاس سے آپ سب نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ہاں تو بھائی، کیسی لگی ویڈیو کمنٹ میں بتاؤ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولنا۔ اور اڑے سر، بس اب میری باری ہے نا، مجھے بھی تو کچھ بولنے دیں۔ ہاں تو بھائی، جو سر نے کہا اس پہ عمل کرو، اور ساتھ ساتھ ہمیں کمنٹ میں یہ بھی بتاؤ کہ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ ہونی چاہیے۔ جس ٹاپک پہ آپ بولیں گے اسی ٹاپک پہ ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی۔ ہاں تو بھائی، دیر کس بات کی ہے، جس ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنی ہے وہ ہمیں کمنٹ میں بتاؤ، جلدی کرو۔